قوالی کے تعلق سے کسی نے سوال کیا ہے کہ قوالی کس حد تک سن سکتے ہیں؟ قوالی پڑھنے والا یعنی قوالی پڑھنے والا کیسا ہونا چاہیے اور کون سی قوالی سننا ناجائز ہے؟ یہ سوال عجیب و غریب ہے. پہلے یہ پوچھیں کہ کون سی قوالی سننا جائز ہے. پوچھتے ہیں کون سی قوالی ناجائز ہے. ایک بات ہے، یہ جو قوالی سننا چاہتے ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا، وہ بتائیے. آپ قوالی آپ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسانوں کی چند قسمیں ہو سکتی ہیں. قوالی سننے والے بھی اس میں داخل ہو جائیں گے. کچھ لوگ وہ ہیں جو طالب مولا ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو طالب عقبہ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو طالب دنیا. اب یہ سوال ہم سے کون کر رہا ہے؟ طالب مولا اگر کر رہا ہے تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا، طالب عقبہ اگر کر رہا تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا، اور طالب دنیا اگر اس وقت ساری دنیا میں زیادہ کون ہے؟ طالب دنیا اگر سوال کرے گا تو اس کو تو پہلے ہم یہ سنا دیں گے الدنیا جیفۃ طالبها الکلاب. دنیا ایک مردار ہے، اس کے طالب کتے ہیں. اب یہ طالب دنیا ہم سے پوچھ رہا ہے تو اب یہ بتاؤ قوالی سننے والے جو ہیں وہ کس خانے کے ہیں؟ طالب دنیا، طالب عقبہ یا طالب مولا؟ کس خانے کے ہیں؟ اور جو سننا چاہتے ہیں اس سے ان کا کیا فائدہ؟ یہ تو اسلام کا کوئی بنیادی اصول ہے نہیں کہ مسلمان جو ہے وہ قوالی سنے، ایسی کوئی بات نہیں. سمجھا؟ زیادہ زیادہ مباحات کے درجے میں بات آتی ہے. مگر یہ سوال آپ نے جو کہا تو میرے خیال میں اس کا جواب یہ رہے گا جو شیخ سعدی نے دیا تھا کہ قوالی کے بارے میں پوچھنا چاہے تو سننے والے کو سامنے لاؤ تو میں بتا دوں گا. سبحان اللہ. اب سننے والے تین قسمیں ہوتے ہیں تو آپ خود فیصلہ کریں آپ کیا ہیں. آپ طالب عقبہ ہیں، صرف عقبہ ہی کے خیال میں ہیں، صرف آخرت ہی کی بھلائی چاہ رہے ہیں، دنیا کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہو رہی ہے، یا آپ طالب مولا ہیں، مولا کے سوا دنیا کا کوئی ذہن ہی میں نہیں. اب ظاہر ہے آپ اپنے کو خوب پہچانتے ہوں گے کہ آپ کیا ہیں. یا طالب دنیا اگر آپ ہیں، صرف دنیا ہی دنیا میں، تو یہ قوالی کے پیچھے کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بھی تو ایک دنیا ہی ہے، آپ اس دنیا سے تو باہر نہیں ہیں. اس طرح کے سوالات تو وہی کریں جو پہلے اپنی جگہ متعین کر لیں کہ ہم ہیں کیا، اور ان حال میں ہماری حیثیت کیا ہے. پھر ان کو صحیح جواب ملے گا کہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے مکروہ ہے،
آپ کے لیے مباح ہے. یہ ساری تفسیر وہی بتائے گا. پہلے سننے والے کو دیکھیں، نہ سننے والا صحیح مل رہا ہے نہ سنانے والے صحیح مل رہے ہیں. قانونی زبان بے لہل حلال لغیر ہی حرام. ارے بھائی بتاؤ اہل کون ہے، غیر اہل کون ہے، یہ بھی تو سمجھاؤ. تو اہل تو وہی ہوگا جو طالب عقبہ ہو، طالب مولا ہو. تو ان اہل والوں کو تلاش کرو. اور جو اہل ہوتے وہ اپنے کو اہل نہیں سمجھتے، اہل نہیں سمجھتے. تو اتنا ضروری نہیں ہے کہ ہر اہل والا مجلس میں جا کے بیٹھے. آج کل مجلسوں کا تو حال ایسا ہو گیا کہ اس کا معیار اتنا گھٹیا ہو گیا ہے کہ نہ پڑھنے والے صحیح نہ سننے والے صحیح. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کی جو موجودہ قوالیاں ہیں یہ سب ناجائز ہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اس کے جو شرائط ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے. کم از کم اتنا تو شرط ہو کہ آپ کی محفل میں ایک ایسا کامل شخص ہو جو آپ کے تصورات کو بہکنے نہ دے، آپ کے دل و دماغ پر اس کا قبضہ ہو. تو اس کی معیت میں آپ بیٹھ سکتے ہیں کہ بچانے والا تو سامنے بیٹھا ہی ہوا. مگر سب ویسے ہی ہو، نہ وضو کا خیال، نہ نماز کا خیال، نہ یہ وہ. تو جن کے لیے علماء نے مباح جائز کیا ہے، اب وہی لوگ ان کا نظر آ رہے ہیں، اب وہی دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں. تو یہ وقت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم غور کریں. بس یہی ہے کہ اگر آپ پیروی کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے میں، بعض بزرگوں کے تعلق سے ہے کہ وہ سنتے تھے اور واقعی وہ اس کے اہل بھی تھے، اور ان کے ساتھ جو سنتے تھے ان کی وہ حفاظت کرتے تھے. یہ عام قوالیاں جو بازاری قوالیاں، اور یہ بازاری لوگ آگے کہتے ہیں یہ قوالی اور ہے، حضرت امیر خسرو کی قوالی اور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو اس پر نہ چشمہ کیجیے. ان کا سننا اور ہے، ان بزرگوں کا سننا اور ہے. لہذا یہ مسئلہ وقت کا کوئی اہم مسئلہ ہے بھی نہیں، تو اس پر نہ غور کرنا چاہیے. ہاں فقہی طور پر اگر آپ اس کا جواب سمجھنا چاہتے ہیں تو علماء آپ کو سمجھانے کے لیے کافی. سبحان اللہ. تو عزیزان ملت، حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جملے کی روشنی میں حضرت نے ہماری بڑی اچھی رہنمائی فرمائی کہ ہمیں قوالی کے تعلق سے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو قوالی سن رہا ہے وہ کس کیٹیگری کا ہے. وہ دنیا کو طلب کرنے والا ہے یا آخرت کو طلب کرنے والا ہے یا طالب مولا ہے، مولا کا طلبگار ہے. وہ اس کی کیٹیگری کیا ہے، اور یہ انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. ہر انسان اللہ اور اس کے رسول، اور وہ انسان خود اپنے آپ کو سب سے اچھا جانتا ہے، اور اس سے زیادہ اس کا خدا اور اس کے رسول جانتے ہیں. اور میں اکثر یہ شعر کہا کرتا ہوں کہ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آئے سبھی سونا نہیں ہوتا. عزیزان ملت، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اکثر آج کی جو قوالیاں ہوتی ہیں ان میں اکثر ہاتھ آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ارے بہت کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ. ذرا سا میں کچھ تفریحاً یہ جملہ کہنا چاہوں گا، ذرا سا ایسے وقت میں انہیں گدگدی لگا کر دیکھ لیا جائے، پتہ چل جائے گا کہ یہ اگر واقعی میں وہ حال اس کو آ گیا ہے کما حق کہوں، تو اس کو آپ گدگدی تو دور کی بات ہے، آپ اس کے جسم پر کاٹ بھی دیں گے اس کو اثر نہیں ہوگا. حال کا یہ مطلب ہوتا ہے، آج کے حال کی طرح نہیں ہوتا. تو عزیزان ملت، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. مختصر سے اس گفتگو میں حضرت نے ہماری رہنما ایک صاحب اس سے کہنے لگے میری سمجھ سے قوالی حرام ہے. میں کہا جی ہاں آپ چشتی نہیں ہوں گے، کسی چشتی سے لکھوا کے دو، مفتی چشتی بھی تو ہے.
चिश्तियों में मुफ्ती भी हैं, मुजद्दिद भी हैं, मुहक्किक भी हैं, वो सब चिश्ती है, उनसे लिखवाओ। चलो मान लिया कव्वाली हराम है, बड़े डंके की चोट पर सीना ठोक के बोलते हो फलाने कहा है हराम है, फलाने का है हराम है, तो सुनो फला की खुल्लम खुल्ला कव्वाली मुहद्दिस आज़म हिंद की छोछुवी सुनते थे। अगर कव्वाली हराम है तो सुनने वाला फासिक मौलिन है, और फासिक मौलिन हराम कार के पीछे उसकी इमामत में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। फासिक मौलिन चांद की भी गवाही दे तो नहीं सुनी जाएगी। फासिक मौलिन इमामत करे तो हम दोहराएंगे। तो मुहद्दिस आज़म कव्वाली सुनते थे और मुफ्ती आज़म उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। क्या बात, किसकी नमाज सही कराओगे? क्या बात। इसका मतलब है कि इल्म की जुबान और है, मामलात की जबान और। ऐसा कहने क्या साबित करो कि गरीब नवाज मज़ामीर के साथ सुनते थे, हारमोनियम के साथ बाजे के साथ कव्वाली सुनते थे, साबित करो। मैंने पूछा अच्छा तू बता, गरीब नवाज कब्र में जिंदा है कि मुर्दा? तो वो तो साथ सुन्नी, फतवा देने वाला सुन्नी, बोले गरीब नवाज जिंदा है। तो मैं कहता नहीं सुनते थे, अब सुन रहे हैं।